ہمارے معاشرے میں نفرتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، الامان الحفیظ، ہر چیز میں نفرت، ہر چیز میں تشدد، ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ انسان دیکھ کے پریشان ہوتا ہے کہ یہ کون سا مسلمانوں کا معاشرہ ہے۔ اب یہ چیزیں اسی سے ختم ہوں گی، اس کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹینشن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، وہ اسی سے ختم ہوگا، یہ نفرتیں اسی سے ختم ہوں گی جب ہم محبتیں تقسیم کریں گے۔ آپ اگر کسی کو 2 کھجوریں بھجوا دیں گے، نہ تو اس کھجوروں سے اس کا کوئی پیٹ بھر جائے گا اور نہ آپ کے گھر میں فریج میں کوئی کمی آئے گی، نہ آپ کا فریج خالی ہوگا اور نہ اس سے آپ اس پر کوئی اتنا بڑا احسان کریں گے کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا، یا آپ کوئی زندگی بھر کا اس پر احسان کر دیں گے۔ لیکن کم از کم اگر اس کے دل میں یا آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے، وہ نفرت ختم ہو جائے گی، وہ حسد ختم ہو جائے گا، وہ بغض ختم ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ رکھتا ہو۔ اور ایک بات یہاں یہ بھی ذکر کرنا ضروری ہے، ہمارے ہاں لوگ دین کے نام پر ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی ایک دینی خدمت سے وابستہ ہے یا کوئی کسی ایک چیز پہ چل رہا ہے، اس نے اپنے لیے کوئی ایک راستہ منتخب کیا ہوا ہے، تو اس کی نظر میں دین کا دوسرا کام کرنے والے سارے فاسق و فاجر ٹھہرتے ہیں۔ اپنی مرضی ہے، کسی پر فاسق کا فتویٰ لگاؤ، کسی پر کافر کا فتویٰ لگاؤ، کسی پہ مشرک کا فتویٰ لگاؤ، بس بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کسی کو فاسق بنانا، کسی کو کافر بنانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو یہ کہا کہ یہ کافر ہے، تو یا تو حقیقت میں وہ کافر تھا تو اس کی بات ٹھیک تھی، اگر وہ کافر نہیں تھا اور اس نے کہہ دیا، یہ بولنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بات بات پہ لوگوں کو دین سے خارج کر دینا، گستاخ قرار دے دینا، مشرک قرار دے دینا، عجیب و غریب کلچر ہمارے ہاں فروغ دیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ رمضان ماہ قرآن ہے۔ اس رمضان میں ہم تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت جبریل کے ساتھ پورے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، ان کو قرآن سنایا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر دیا ہے۔ قرآن سے دور ہونے کا ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت قریب ہیں۔ قرآن کے ہر مسلمان پر، ہر انسان پر کچھ حقوق ہیں، اور جب وہ حقوق ہم ادا نہیں کریں گے، ہمارا معاشرہ اسی طرح تباہی کی طرف جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن کو قریب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اچھے غلاف میں لپیٹ کر، خوشبو لگا کر ادب سے رکھ دو۔ یہ قرآن کا ادب ہے، اچھی بات ہے، کوئی کرتا ہے، لیکن کیا قرآن اس مقصد کے لیے نازل ہوا تھا؟ ٹی وی کو بھی کبھی غلاف میں بند کر کے خوشبو لگا کے رکھا ہے؟ ٹی وی تو آپ کے گھر میں 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے، قرآن کے غلاف کے اوپر دھول مٹی جمی ہوئی ہے، کوئی اس کو گھر میں اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو یہ مسلمان قرآن پر ایمان لایا ہے یا ٹی وی پر ایمان لایا ہے؟ یہ اللہ کو کیا جواب دے گا؟ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن یہ شکوہ کریں گے۔ وقال الرسول، یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی اپنا فلسفہ نہیں پیش کر رہا۔ وقال الرسول، رسول کہے گا، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، میری اس قوم نے اتخذوا القرآن مہجورا، قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ نام کے مسلمان تھے، عبداللہ نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا۔ اپنے عمل کو مسلمانوں والا بنانا ہوگا، قرآن کے مطابق بنانا ہوگا۔ جب رسول یہ شکوہ کریں گے کہ میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔